و خطا کار عبد کثرت کے ساتھ محمد و آل محمد پر درود پڑھتا رہے، اس درود کی وجہ سے وہ کریم پروردگار اس گنہگار بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ صلی اللہ۔ بس درود پڑھنا وسیلہ ہے اپنے گناہوں کی بخشش کرنے، اپنے گناہوں کے کفارے کرنے، اپنی غلطیوں کی معافی کا وسیلہ ہے۔ جتنی کثرت کے ساتھ محمد و آل محمد پر درود بھیجا جاتا ہے، رب العالمین اتنے گناہ کو معاف کر کے اپنا محبوب بندہ بنا دیتا ہے۔ اور پھر سنو گے آقا فرماتے ہیں من صلی علیہ مرتن، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ صلوات پڑھتا ہے، اس ایک صلوات کے بدلے میں رب العالمین اس صلوات پڑھنے والے مومن پر 10 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے۔ لہذا صلوات پڑھنا اتنی عظیم عبادت ہے، اتنی عظیم عبادت ہے۔ جمعہ کا دن آقا سے پوچھا گیا آقا کیا کیا اعمال بجا لانے چاہیے؟ آقا نے فرمایا جمعہ کے دن غسل، جمعہ کے دن تلاوت کلام پاک، جمعہ کے دن زیارت مظلوم کربلا، یہ سارے اعمال ہیں۔ مگر آقا سے پوچھا گیا کہ شب جمعہ اور یوم جمعہ، جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن، ان میں سب سے افضل ترین اور سب سے بلند ترین اور اللہ کا نزدیک سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ شب جمعہ اور جمعہ کے دن اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھی جائے۔ تو لہذا صلوات کرنے پڑھنے کو عیب نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صلوات پڑھنا جو ہے یہ تو چھوٹے بچوں کا کام ہوتا ہے، ہم تو بڑے لوگ ہیں، اور بڑے لوگ جو ہیں وہ کیسے اللہ کی ذات کے حکم کے مطابق اللہ کے حبیب پر درود بھیجے پڑھتے ہیں، مگر آہستہ پڑھتے ہیں، آہستہ۔ اب سنو آہستہ پڑھنے اور بلند آواز سے پڑھنے میں فرق کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو بلند آواز سے درود پاک تلاوت کرتے ہیں ان کا ثواب بھی اتنا ہے، جو آہستہ آواز سے درود پاک و صلوات پڑھتے ہیں ثواب ان کا بھی اتنا ہے۔ لیکن ایک فرق یہ ہے کہ جو بندہ مومن، جو ولایت علی رکھنے والا، جو مسلمان محمد و آل محمد کی ذات پر بلند آواز سے درود پڑھتا ہے، آقا فرماتے اس بلند آواز سے درود پڑھنے کی وجہ سے رب العالمین اس کے دل سے منافقت کی بیماری کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے آقا نے فرمایا ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ، اے میری امت کے لوگوں مجھ پر درود پڑھتے وقت اپنی آوازوں کو بلند رکھا کرو۔ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالنِّفَاقِ، اس لیے کہ جتنی تمہاری صلوات کی آواز بلند ہوتی ہے اتنا تمہارے اندر سے کہ نفاق و منافقت کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا درود بلند آواز سے پڑھا کریں، یہ ایک مومن کی پہچان بھی ہے، مومن کی علامت بھی ہے کہ اگر وہ بلند آواز سے پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑا صاحب ایمان مومن ہے، اور اگر وہ آہستہ پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی منافقت کی بیماری کا شکار ہے۔ لہذا میں عرض کروں گا اپنے ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے اور اللہ کی حبیب اور رب حبیب کی یہ امت رحمت للعالمین کی آل ان کی خوشنودی کے لیے، اور جناب سیدہ کو نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے، اور شہداء کربلا کو نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں۔ عزیز دوستو، مسلسل ہمارا موضوع گفتگو اور عنوان سخن اللہ کے پاک کلام قرآن مجید کی آیہ ہے جس کا میں ابھی آج ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ آیت آپ مسلسل سن رہے ہیں جس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ یہ الفاظ آپ نے سنے،
اکثر کو پتہ نہیں کہ یہ آیت جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نسخہ شفا ہے، اس کو بات ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ مالک اس میں جھنجھوڑ رہا ہے، میرے بندو، اے نوجوانوں، مسلمانوں، یہ جو تم کاروبار زندگی کرتے ہو، تم میں سے کوئی بھی ذی شعور اپنا کوئی کام بیہودہ اور فضول نہیں کرتا۔ کوئی ایسا جوان ہے کہ جو اپنا کام کرے اور فضول کرتا رہے؟ ہو سکتا ہے وہ شرعی طور پر، ہو سکتا ہے وہ اخلاقی طور پر ناجائز ہو، کہ جائز و ناجائز ہونا اور بات ہے، لیکن کوئی بھی ذی شعور اپنے کسی کام کو بھی بیہودہ اور فضول نہیں کرتا۔ ہر کام کا ایک مقصد ہے۔ ابھی آپ یہاں پہ تشریف لائے، کاروبار زندگی کو چھوڑا، مصروفیات کو ایک طرف رکھا، آرام کو ترک کیا، اور یہاں مجلس حسین ذکر مظلوم کربلا میں تشریف لائے۔ بتاؤ عزادارو، آپ کا یہاں پہ تشریف لانا با مقصد ہے یا بے مقصد ہے؟ با مقصد۔ یہ جو لوگ اتنا خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپے لگاتے ہیں اور زیارت کربلا کے لیے جاتے ہیں، ان کا کربلا کی زیارت کے لیے جانا با مقصد ہے یا بے مقصد ہے؟ جو لوگ لاکھوں 9-10 لاکھ روپے خرچ کر کے اللہ کی غیر خانہ کعبہ کی حج کے لیے جاتے ہیں، ان کا یہ جانا با مقصد ہے یا بے مقصد ہے؟ آسان سی مثال دوں، آپ کا یہ ساؤنڈ لگانا، اس کا انتظام کرنا، یہ با مقصد ہے یا بے مقصد؟ آپ کا یہ سیاہ پوشاک پہننا با مقصد ہے یا بے مقصد؟ آپ کا بچوں کو سکولوں میں بھیجنا با مقصد ہے یا بے مقصد؟ سب کہیں گے کہ یہ ہمارے سارے کام با مقصد ہے، کسی ہدف کے لیے، کسی مقصد کے لیے، بیکار نہیں ہے، بیہودہ نہیں ہے، فضول نہیں ہے۔ بس مالک کے کائنات جوڑ رہا ہے، حضرت انسان، جب تو اپنے عقل و شعور کی بنیاد پر اپنا کوئی کام بھی بے مقصد نہیں کرتا، ذرا سوچ کر بتا، جب تیرا کوئی کام بے مقصد نہیں ہو سکتا تو کیا کریم پروردگار خالق کائنات کا تجھ جیسے نعمتوں پر انسان کو بنانا بے مقصد ہو سکتا ہے؟ سوچئے، غور کریں کہ اگر میرا ہر کام کا مقصد ہے تو جو خالق کون و مکان ہے، جو خالق کائنات ہے، جو خالق عقل و عقل ہے، جو خالق آل محمد ہے، کیا اس کریم پروردگار کا اتنی نعمتوں بھرے انسان کو بنانا کیا بے مقصد ہو سکتا ہے؟ اس آیہ مجیدہ میں مالک نے جوڑا، اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، اے انسان کیا تو نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اس کریم رب نے تمہیں بیہودہ اور عبث اور فضول پیدا کیا؟ تجھے پتہ نہیں، تجھے ذہن میں نہیں کہ تمہیں سب کو لوٹ کر اسی پروردگار کے پاس جانا ہے جو سب کا خالق ہے؟ اگر پروردگار کے پاس جانا ہے تو سوچ، تو پروردگار کے پاس جائے گا تو کس طرح سے جائے گا، کس کیفیت میں ہوگا، کیا لے کر جائے گا؟ لہذا اسی لیے اپنے مقصد زندگی کو سمجھنا چاہیے، مقصد تخلیق کو سمجھنا چاہیے، اپنے مقصد آفرینش کو سمجھنا چاہیے کہ مجھے رب العالمین نے یہ زندگی، یہ وجود، یہ نعمت، یہ سب کچھ جو دیا، اس کا مقصد کیا؟ ابھی آپ نے فرمایا کہ کوئی کام بے مقصد نہیں ہوتا۔ جب آپ کا کوئی کام بے مقصد نہیں تو اس کی تخلیق کیسے بے مقصد ہو سکتی ہے؟ جب با مقصد ہے اس کی تخلیق، پھر کبھی سوچا، غور کیا کہ مقصد تخلیق کیا ہے؟ میرے وجود، میری تخلیق، میری یہ پیدائش، میری یہ خلقت، اس کے مقصد کے بارے میں کبھی غور کیا؟ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس اللہ نے ہمیں پیدا کیا کھانے کے لیے، کیا یہی مقصد ہے؟ کیا یہی مقصد ہے؟ اس رب نے ہمیں پیدا کیا چلنے پھرنے کے لیے، کیا یہی مقصد ہے؟
نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، افزائش نسل کرنا، یہ سارے کام جانوروں اور ہمارے مشترکہ ہیں، لیکن اے انسان تیرا مقصد زندگی اس سے بھی بلندتر ہے۔ آؤ ذرا قرآن سے پوچھو قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن آواز دے کر کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے حضرت انسان میں نے تجھے کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا، میں رب العالمین نے تجھے عالمین کے پروردگار کی بندگی اور عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت، اب بعض لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ عبادت یعنی تسبیح کا پڑھنا۔ ہاں تسبیح عبادت ہے، تسبیح عبادت ہے، ذکر عبادت ہے، فکر عبادت ہے، اٹھنا بیٹھنا عبادت ہے۔ تسبیح زہرا کا تذکرہ کرتا چلے جاؤں، کتنی عظیم عبادت تسبیح۔ آقا فرماتے ہیں اگر کوئی مومن یا مومنہ نماز کے بعد اپنا پہلو بدلنے سے قبل، نماز ختم ہونے کے بعد پہلو بدلنے سے قبل اگر کوئی مومن یا مومنہ تسبیح حضرت زہرا 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ، اگر کوئی مومن یہ تسبیح حضرت زہرا کی تلاوت کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں اس کا یہ تسبیح پڑھنا 1000 رکعت نوافل نماز پڑھنے سے اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ یہ کتنا بہترین پیکیج ہے۔ ایک تسبیح پڑھنا، ایک تسبیح پڑھنا اللہ کو کتنا محبوب ہے۔ 1000 رکعت نوافل، 1000 رکعت نماز نوافل پڑھنے سے افضل و بہتر ہے تسبیح حضرت زہرا کا پڑھنا۔ لہذا اپنے بچوں کو تاکید کریں کہ جیسے نماز ختم ہو تسبیح حضرت زہرا کی تلاوت کریں، جو میں نے عرض کی کہ 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ۔ یہ تسبیح کتنی مختصر سی ہے تسبیح، اور اجر و ثواب کتنا بلند، اللہ نے کتنا اس میں اجر رکھا ہے۔ تو لہذا یہ تسبیح اسی طرح جس طرح کے تسبیح کا پڑھنا عبادت ہے، مظلوم کربلا کے غم میں رونا بھی عبادت ہے۔ من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو مظلوم کربلا کے غم میں روئے یا رلائے یا رونے کا اہتمام اور اس طرح کے پروگرام کو سجائے، رونے والا، رلانے والا، یہ انتظام کرنے والا، ان سب کے لیے اللہ کبھی فرماتے ہیں واجبت لہ الجنہ، اللہ ان کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ مظلوم کربلا کے غم میں رونا بھی عبادت ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آقا نے فرمایا یا ریان ابن شبیب ان بکیت علی الحسین حتی تصیر دموعک علی خدیک، اے ابن شبیب اگر تو میرے جد مظلوم کربلا کے غم میں روئے اتنا کہ تیرے آنسو تیرے رخساروں تک آ جائیں، اگر تیرے آنسو کا وہ قطرہ تیرے رخسار تک آ جائے، آقا فرماتے ہیں غفر اللہ لک کل ذنب اذنبتا قلیلا کان او کثیرا کبیرا کان او صغیرا، تیرے اس ایک آنسو کے بدلے میں پروردگار عالم تیرے سارے گناہوں نے کبیرہ کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک آنسو کتنا بڑی عبادت ہے۔ مظلوم کربلا کے ذکر میں رونا عبادت، مظلوم کربلا کے ذکر میں بیٹھنا عبادت، مظلوم کربلا کے ذکر کے لیے ان پروگرام کا اہتمام کرنا، اس میں اپنا حصہ ڈالنا عظیم ترین عبادت ہے۔ پھر زیارت عبادت، اور یہ فقط خصوصیت اللہ نے حسین کو عطا کی کہ جس کی زیارت ہر روز 70,000 ملائک کرتے ہیں، 70,000 ملائک روزانہ حسین کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور جنہوں نے ایک دفعہ زیارت کی پھر ان کو یہ شرف نصیب نہیں ہوا، اتنی زائر ہے حسین کی زیارت کرنے کے لیے۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں کہ من زار قبر الحسین
جس کسی نے مظلوم کربلا کی زیارت کی اور وہ بن گیا زائر، اب سنیے اس کا اجر و ثواب۔ قیامت کے دن آواز آئے گی، منادی پکارے گا، آواز دے کر کہے گا این این زوار الحسین، کہاں ہے حسین کے زائرین؟ آواز آئے گی فَيَقُومُ أُنَاسٌ كَثِيرٌ، بہت سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ میں زائر ہوں، میں زائر ہوں۔ جب کھڑے ہو جائیں گے ادھر سے آواز کیا آئے گی؟ آواز آئے گی فَأَخَذُوا بِيَدِ مَنْ أَحْبَبْتُمْ فَانْطَلِقُوا إِلَى الْجَنَّةِ، اے زائرین حسین، جس جس کا دل چاہے، جس جس کے بارے تمہارا جی چاہے، اپنے اس پیارے کے ہاتھ کو پکڑ لو اور لے جاؤ جنت کی طرف۔ یعنی خود بھی جاؤ اور جس کے لیے تمہارا جی چاہے اس کو بھی جنت میں لے جاؤ۔ یعنی زائر حسین کو اللہ حق کی شفاعت دیتا ہے، ہر زائر کو حق ہے کہ 50 گنہگاروں کی شفاعت کر کے اسے جنت میں لے جا سکتا ہے۔ یہ کسی اور کو یہ سعادت نہیں ہے، یہ مظلوم کربلا کے زائر کو اللہ نے حق دیا۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں من زار قبر الحسین، جو کوئی مومن مظلوم کربلا کی زیارت کرتا ہے اور فن حق کے اس کی قدر و منزلت کو جانتے ہوئے، ولایت سے سرشار ہو کر حسین کی مظلومیت کو جانتے ہوئے وہ زیارت کرتا ہے، وہ زائر ہی نہیں ہے، وہ ایسا ہے کمن حج مئۃ حجۃ مع رسول اللہ، گویا اس نے رسول اللہ کے ہمراہ 100 حج ادا کر دیے ہیں۔ کتنا ثواب ہے۔ اچھا میں وہاں نہیں پہنچ سکا، وہاں پہ کربلا نہیں جا سکا، صحت نے ساتھ نہیں دیا، مالی حالات ٹھیک نہیں ہے، ملکی حالات ٹھیک نہیں ہے، وہاں کے حالات ٹھیک نہیں جا سکا، مولا یہ زیارت کا ثواب کیسے ملے گا؟ نوجوان بیٹھے ہیں، گھبرانا نہیں ہے، فقط کربلا کا رخ کریں اور اپنے صحن میں آ کر رخ کر کے صرف ایک جملہ کہہ دیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، یہ جملہ ختم ہوتا ہے، مالک تجھے حسین کے زائر کا ثواب عطا کرتا ہے، زوار حسین کا ثواب۔ اتنا جملہ تو کہہ سکتے ہو نا، السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، یہی جملہ کہہ دو، مالک زائر کا ثواب عطا کرتا۔ اور پھر اتنی عظمت ہے مظلوم کربلا کی کہ جس کی زیارت کا بار بار حکم دیا گیا۔ میں پھر یہ بات دہرانا چاہتا ہوں، شب قدر تم اعمال کرتے ہو نا، جاگتے ہو ساری رات، اور شب عید الفطر کا دن، عید قربان کی رات، عید الاضحیٰ کا دن، اسی طرح سے عید غدیر 18 ذی الحج، یہ سارے دنوں کو پڑھیں اور اعمال کو پڑھیں، مفاتیح الجنان کو کھولیں، اعمال لکھے ہیں۔ غدیر ہے ولایت علی کا دن، مگر اس دن سب سے بڑا اور بزرگ ترین عمل ہے کہ حسین کی زیارت پڑھی جائے۔ حالانکہ وہاں پہ ولایت امیر المومنین کا دن ہے، لیکن حکم کیا ہو رہا ہے کہ حسینیو، اے غدیریو، حسین کی زیارت پہ پڑھو۔ شب نیمہ شعبان ہے، ولادت ہے کس کی؟ منجی عالم بشریت، مہدی دوران، امام زمان کی ولادت کی رات ہے، لیکن حکم کیا ہو رہا ہے؟ مظلوم کربلا حسین کی زیارت پہ پڑھو۔ شب قدر نزول قرآن کی شب ہے، 23 کی رات و 21 کی رات شب بیداری ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو مومن یہ چاہتا ہے کہ اس رات 1,00,000 انبیاء اور اللہ کے ملائک مجھ سے آ کے مصافحہ کریں، میں ان سے مصافحہ کروں، وہ مظلوم کربلا کی زیارت کو تلاوت کریں۔ اے مومن جب تو مظلوم کربلا کی زیارت پڑھتا ہے شب قدر، 1,00,000 انبیاء اور ملائک آ کر تو اسے مصافحہ کرتے ہیں۔ لہذا زیارت امام حسین اور پھر زائر کا کتنا مقام جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آقا فرماتے ہیں کہ
من خرج عن بیتہ قاصدا لزیارت الحسین، جو اپنے گھر سے مظلوم کربلا کی زیارت کے قصد و ارادہ سے نکلتا ہے، رب العالمین ایک ایک قدم کے بدلے ایک حج مقبولہ اور عمرہ مقبولہ کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک حج ایک قدم کے بدلے، لہذا مظلوم کربلا کی زیارت اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ یہ بہت عبادت ہے، عظیم عبادت۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ بعض دفعہ ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے یہ خواتین، یہ بیچاری جن کے پاس رقبہ نہیں، جن کے پاس سرمایہ نہیں، جن کے پاس مال نہیں، جن کے پاس دولت نہیں، وہ یہ ساری عبادت سے محروم رہ جاتی ہوگی۔ حج کریں تو مر، جہاد کریں تو مر، زکوٰۃ دیں تو مر، یہ سارے کام تو کرتے مر، عورتیں بیچاری تو محروم رہ جاتی ہیں۔ یہی سوال ایک خاتون نے اسماء نے یوم سلمہ نے آ کر جناب سید الانبیاء سے پوچھا کہ سید الانبیاء، اے سرور کائنات، اے سید الرسل، یہ سارے ثواب مرد لے جاتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں مرد، حج کرتے ہیں مرد، جہاد کرتے ہیں مرد، عورتیں بیچاری تو محروم رہ جاتی ہیں۔ اب جواب سنیے عورتوں کے لیے پیکج۔ آقا فرماتے ہیں خاتون جب بچہ دار ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، خاتون جب حاملہ ہوتی ہے، پروردگار عالم اس خاتون حاملہ کو راہ خدا میں جہاد کرنے والے، رات کو پروردگار کی بارگاہ میں شب بیداری اور اللہ کی تہجد گزاری کرنے والے، اور دن کو مالک کی خوشنودی کے لیے روزے رکھنے والے مرد کو جتنا ثواب عطا کرتا ہے، اس سے زیادہ ثواب رب العالمین حاملہ خاتون کو عطا کرتا ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ خاتون جس کو حمل ہے، ابھی بچہ ہوا نہیں ہے، اور وہ خاتون اس تکلیف کو جھیل رہی ہے، رب العالمین کتنا ثواب عطا کرتا ہے؟ وہ ایسے ہے جیسے جہاد کرنے والا، راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والا، اور دن کو سارا دن روزے رکھنے والا، جتنا مجموعی ثواب اس مرد کو ملتا ہے، اس سے زیادہ ثواب رب العالمین اس بچہ حمل کرنے والی خاتون کو عطا کرتا ہے۔ اتنا اجر و ثواب۔ پھر آگے سنیں، حضرت فرماتے ہیں کہ جب وہ بچہ جنتی ہے، بچے کو جنم دیتی ہے، بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، تو کتنا اجر و ثواب۔ آقا فرماتے ہیں اس کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ جس کو اگر سارے ملائک بھی شمار کرنا چاہیں تو سوائے رب العالمین کے اس کا ثواب کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اس خاتون کا جو بچے کو جنم دیتی ہے، بچے کی ولادت ہو جاتی ہے۔ پھر آگے آقا فرماتے ہیں جو خاتون اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، بچہ ہو گیا اس کو دودھ پلانا شروع کرتی ہے، جو دودھ پلا رہی ہے خاتون، اس دودھ پلانے والی خاتون کو بچہ جو اس کا دودھ پیتا ہے، ہر دفعہ نہیں، ایک گھونٹ کے بدلے میں پروردگار عالم اس ماں بننے والی خاتون کو ایک گھونٹ کے بدلے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک غلام آزاد کرنا کس کی اولاد میں سے؟ حضرت جناب اسماعیل کی اولاد میں سے۔ ہمارے نبی کس کی اولاد میں سے ہیں؟ اسماعیل۔ امیر المومنین کس کی اولاد میں سے ہیں؟ اسماعیل۔ یہ خاندان بنی ہاشم کس کی اولاد میں سے ہیں؟ جناب اسماعیل۔ یہ سادات جتنے بھی ہیں کس کی اولاد میں سے ہیں؟ جناب حضرت اسماعیل۔ اور آقا فرماتے ہیں ایک گھونٹ کے بدلے میں پروردگار عالم اس ماں کو اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کتنا اجر و ثواب ہے ان ماؤں کا۔ دیکھیں نوجوان تشریف فرمائے، بات کو مختصر کریں۔ ماں کی عزت کتنی ہے، ماں کا مقام، ماں کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ آقا فرماتے ہیں ان الجنت تحت اقدام الامہات، اے جنت کے متلاشیوں، اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ ماں کی قدر، ماں کی عزت۔ عزادار بیٹھے ہو، آپ کو یہ عزاداری کا ڈھنگ کس نے سکھایا؟
کس نے آپ کو امام کس نے یاد کرائے؟ آپ کو اصول دین کس نے سکھائے؟ آپ کو فروع دین کس نے بتائے؟ امام 12 کس نے سکھائے؟ معصوم 14 کس نے یاد کرائے؟ چھوٹا بچہ ہے، بولنے کے لائق نہیں ہے، مگر ماں اس کو اشارے سے کہتی ہے بیٹے بولو اللہ ایک ہے۔ یہ اللہ کی توحید کا پہلا درس ماں نے سکھایا۔ اپنی آغوش میں لے آ کر مجلس میں کالے کپڑے پہنا کر ہمیں رونے اور مجموع میں کربلا کے ماتم کرنے کا سلیقہ ماں نے سکھایا ہے۔ اتنا بڑا احسان ہے ماں کا، اپنے پہلو میں لٹا کر روز طوطے کی طرح، اپنے پہلو میں لٹا کر روز طوطے کی طرح 1 12 5 14 ہم کو رٹواتی ہے ماں۔ جانے کتنی برسی راتوں میں ایسا بھی ہوا، بچہ تو چھاتی پہ ہے گیلے میں سو جاتی ہے ماں۔ روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں۔ بچہ گرتا ہے، چوٹ بچے کو لگتی ہے مگر چیخ ماں کی نکلتی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ رات بچہ پیشاب کر دیتا ہے، سردیوں کا موسم ٹھٹکتی ہوئی راتیں، باہر بارش ہو رہی ہے، بتائیں ماں کیا کرتی ہے؟ بچے کو اس گیلے میں پڑا رہنے دیتی نہیں، خود گیلے پہ سو جائے گی، بچے کو ہوش جگہ دیتی ہے۔ کتنا احسان ہے رب کریم کا کہ اس نے ہمیں ماں جیسی محبت اور ماں جیسی ممتا رکھنے والی ذات ماں کی نعمت عنایت کی، مگر افسوس کہ ماں کی قدر نہیں۔ ماں کی کوئی انسان اگر زندگی بھر اس کی خدمت کرے، شخص نے ماں کو اٹھایا، خانہ کعبہ کے طواف کرائے، صفا و مروہ کی سعی کروائی اور پھر لے کر اس کو گیا، اور اس کے بعد عرفات کا وقوف، مزدلفہ، مینا، واپس آیا، حضور کی خدمت میں عرض کر لگا کر میں نے پورا حج اپنی ماں کو پیدل اپنے کندھے پہ اٹھا کر کروایا ہے، یا رسول اللہ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ آقا نے فرمایا تو ماں کا حق کیا، بلکہ ماں جب تجھے جنم دے رہی تھی اور اس تکلیف میں مبتلا تھی تو ماں کی اس ایک چیز کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ ماں، لہذا عزیز دوستو یہ ماں ہے جس نے ہمیں تربیت کی، ماں ہے جو پالتی ہے اور تربیت کرتی ہے تو بچہ حیدر کرار بنتا ہے، ماں ہے جو تربیت کرتی ہے پالتی ہے تو بچہ جا کر حسین کے پاس 10ویں کے دن جا کر حور بن جاتا ہے۔ کہ ماں ہوتی ہے جو تربیت کرتی ہے اس انداز سے کہ بچے اون محمد جیسے پڑھ کر کہتے ہیں مامو جان سب سے پہلی قربانی اگر آپ پر ہوگی تو ہم اون محمد کی ہوگی۔ یہ تربیت کس کی تھی؟ ماں کی تھی، یہ ماں نے تربیت کی۔ ماں تربیت، جتنی ماں کی آغوش پاکیزہ ہو، جتنی ماں کی تربیت پاکیزہ ہو، اتنا بننے والا بچہ پاک و پاکیزہ تربیت رکھنے والا حسین کا حسینی بنتا ہے۔ لہذا تربیت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آؤ ذرا اس ماں کی تربیت کو ایک زاویے سے بھی دیکھتے ہیں۔ یہ ماں کی تربیت تھی کہ جس ماں کی آغوش اور تربیت میں پلنے والا اور پروان چڑھنے والا بچہ جو میں نے عرض کیا تھا محمد حسین طبع طبائی جیسا بچہ جو سعودیہ کے شہر میں کھڑے ہو کر علماء تمام حجاج کی محفل میں جب اس کو فرما روائے سعودیہ شہزادہ عبداللہ کہتا ہے کہ مانگ مجھ سے میں تجھے کچھ دینا چاہتا ہوں، قرآن سے بتا تیرا انعام کیا ہونا چاہیے، تو بچے نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے سعودیہ کے فرما روا اور شہزادے عبداللہ مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے، اگر چاہیے تو علی کی محبت چاہیے۔ یہ کس کی تربیت کا اثر ہے؟ ماں، یہ ماں نے تربیت کی۔ گالم گلوچ یاد کرواتی ہے تو ماں، غیبتیں یاد کرواتی ہے تو ماں، دشمنی اور نفرتوں کے بیج بوتی ہے تو ماں، اسلام کو خون دینے، اسلام کے لیے خون نچھاور کرنے، اسلام کے لیے جانیں فدا کرنے کا درس بھی دیتی ہے ماں، اور اسلام کا خون
چوسنے اور اسلام کو تلوار سے ذبح کرنے کا سبق بھی دیتی ہے ماں ہے۔ زہرا کی آغوش میں پروان چڑھنے والے اسلام کی بقا کے لیے جانوں کو قربان کرتے ہیں، اور ایک جگرخوار ماں کی گود میں پروان چڑھنے والے یزید اسلام کا خون پیتے ہیں۔ ایسا جیسی ماں کی تربیت ہوگی ایسی اولاد ہوگی۔ یہ گالم گلوچ، یہ بری زبان، یہ غیبت و جھوٹ و بہتان، یہ چوری اور ڈکیتی، یہ کون سکھاتی ہے؟ یہ ماں۔ سب سے بڑی درسگاہ اور سب سے بڑی تربیت گاہ ماں کی گود۔ اسی لیے آقا نے فرمایا حجور توبت و طہورت، اے یزید کے نمائندے ولید و مروان سن لو، جن بچوں نے پاک و پاکیزہ آغوش میں اور پاکیزہ گود میں پروان چڑھے ہیں اور تربیت پائی، وہ یزید جیسے نجس کی بیعت نہیں کر سکتے۔ اس لیے آقا نے فرمایا میں یزید کی بیعت کروں۔ رجل فاسق فاجر معلن بالفسق، علنا شراب پینے والا، بندروں سے کھیلنے والا، ریشمی لباس پہننے والا، زنانی حرکتیں کرنے والا، اور شراب اور جوا اور شطرنج کھیلنے والا، اور ادھر سے بیٹھ کر بندر کو نچوانے اور کتوں کے ساتھ کھیلنے والا، کیا وہ جیسا حسین اس جیسے کی بیعت کر سکتا ہے؟ حضرت نے آقا فرمایا سنو، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا کبھی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔